بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن فہمی اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کا شوق اور رغبت یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بہت سارے اس کے راستے ہیں، بہت ساری اس کے ذریعے ہیں کہ جس سے ہم جان سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم گہرائی میں جانا چاہیں اور ڈیپ میں اتر کر قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین کو سمجھنا چاہیں، بڑے سادے الفاظ میں اگر میں یہ کہوں، ایک عام لوگوں کا قرآن فہمی ہوتی ہے اپنے روزمرہ زندگی کے جو ان کے اخلاقیات ہیں، آداب ہیں، وہ قرآن سے سمجھنا، تو وہ آپ نارملی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، کفایت کر جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں تحقیق کا شوق ہوتا ہے، اور آسان کروں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس بات پہ مطلب اندر سے ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یار مجھے خود سے سمجھ آوے۔ اب وہ خود سے سمجھ آنے والی جو بات ہوتی ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ عربی سے اجمیوں کو سمجھنا کتنا مشکل ہوگا، اسے یوں سمجھ لیں کہ عربی سے عربی جو لوگ تھے، یعنی قرآن پاک جب نازل ہوا، صحابہ اکرام تھے تو وہ بھی بعض مقامات پر رک جایا کرتے اور کریم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو جایا کرتے۔ بہرکیف ہم نے جو سبق شروع کرنا ہے وہ یہ سبق شروع کرنا ہے کہ قرآن سمجھا کیسے جاتا ہے، اور اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو سب سے بنیادی بات ایک عرض کروں، کچھ چیزیں ہم نے منطق والے لیکچر میں پڑھی تھی جسے ہم دلالت کہہ رہے تھے۔ لفظ کی دلالت اپنے معنی پر ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے ادا کیا گیا تو وہ معنی پر صادق آئے گا، اس سے معنی مراد لیا جائے گا۔ تو یہ تین طرح کا ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، دلالت قطعی۔ نمبر دو، دلالت ظنی۔ اور نمبر تین، دلالت شکی۔ یعنی ہمارے سامنے جو لکھے ہوئے الفاظ آتے ہیں یا کوئی بندہ بولتا ہے ہمارے سامنے الفاظ، تو ان کی تین کیٹیگریز ہوتی ہیں معنی کے حساب سے۔ ان کا معنی قطعی نکلے گا، ان کا معنی ظنی نکلے گا، یا ان کا معنی شکی نکلے گا۔ یہ تین کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ اگر میں سادے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دلالت قطعی کا مطلب یہ ہوتا ہے لفظ اپنے معنی پر 110% کلیئر دلالت کر رہا ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی احتمال نہیں، کوئی اس میں دوسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اسے کہتے ہیں یہ دلالت قطعی ہوئی ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، میں مثال دے کے بتاتا ہوں۔ یہ پین مارکر ہے اور اس کا یہ کیپ ہے۔ اب یہ کیپ اس مارکر پر یوں فٹ آتا ہے کہ یہاں نہ دوسرے کی کوئی گنجائش بچتی ہے، نہ کسی ہوا کا بھی داخلہ منع ہو جاتا ہے، بالکل فٹ آتا ہے نا۔ اسی طرح لفظ اپنے معنی پر بالکل فٹ آتا ہے، اس میں آپشنز نہیں نکل سکتے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا، اس کا یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے، اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو دلالت اس طرح کی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں دلالت قطعی۔ اچھا، دلالت ضمنی کیا ہوتی ہے؟ دلالت ضمنی میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ کا ایک معنی ہمارے سامنے آتا ہے، ہم اس معنی کو سمجھتے ہیں، لیکن اس میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں اور معنی بھی موجود ہیں۔ ہم جو لے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اور معنی کا احتمال بھی موجود ہے، لیکن جو ہم لے رہے ہیں اس کی ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں یہ دلالت ظنی ہوئی ہے۔ تیسرا ہوتا ہے دلالت شکی۔ ایک لفظ کے معنی دو ہیں، اور دو معنی بھی ایسے آ گئے ہیں کہ جن میں ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ ان سے کون سا معنی لینا ہے، تو یہ شک میں آ گئے ہم۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم جی جی شک بالکل۔ میں آ گئے ہیں، تو یہ دلالت شکی ہوتی ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے والا طالب العلم اگر ان سے بے خبر ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یار مجھے قرآن پاک سمجھ میں آتا ہے اور میں
قرآن پاک سے مسئلے بھی نکال سکتا ہوں، اور خصوصاً اختلافات والی جو مارکیٹ ہے ہماری، اس میں وہ اترنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بندہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دین کا بھی نقصان کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں کلیئر ہوں تو بڑی آسانی سے بندہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر سیٹ کر لیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، بہت سارے مقامات پر لوگ کہتے ہیں ایک حدیث ہماری طرف سے ہے، ان کی طرف سے بھی حدیث ہے، دونوں کی طرف سے حدیث، حدیث دونوں طرف ہوتی، لیکن اگر ایک طرف قطعی حدیث آ جائے اور دوسری طرف ظنی آ جائے تو ظنی متروک ہو جائے گی، خود بخود متروک ہو جائے گی۔ لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا؟ جسے یہ سبق آتے ہوں گے۔ چلے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور کچھ اس کی وضاحت لے کے چلتے ہیں۔ اگر ہم لفظ کو دیکھیں تو ابتدائی طور پر ہم اس کی 4 قسمیں بنا سکتے ہیں معنی پر دلالت کرنے کے حساب سے۔ نمبر 1 خاص، نمبر 2 عام، نمبر 3 مشترک، اور نمبر 4 مؤول۔ یہ جو خاص ہوتا ہے لفظ، یعنی ہمارے سامنے جتنے بھی الفاظ آ رہے ہوتے ہیں وہ ان 4 میں سے کہیں نہ کہیں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جب ہم ان کی ڈکشنری دیکھتے ہیں، معنی دیکھتے ہیں، خاص کیا ہوتا ہے؟ آسان لفظوں میں اگر سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ واحد کا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پلس ایک معنی ہوتا ہے اس کا۔ آپ بولیں گے واحد ہے تو ایک ہی معنی ہوگا، نہیں، کبھی واحد لفظ ہوتا ہے اس کے معنی 2 ہوتے ہیں، 3 بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے مشتری، آپ کو پتا ہے اس کے 2 معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے خریدار، اور ایک یہ سیارہ ہے، اس کے 2 معنی ہیں، ایک ہی لفظ کے 2 معنی ہیں۔ تو واحد کا مطلب ہے تثنیہ یا جمع نہ ہو، سنگولر ہو، اور ایک معنی کا مطلب ہے معنی بھی ایک ہو، ٹھیک ہے، پلس بالکل واضح بلا احتمال ہو، بالکل واضح بلا احتمال ہو، یعنی جب ہمارے سامنے یہ لفظ آئے گا تو اس کا معنی اتنا واضح ہوگا کہ ہمیں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی، چونکہ چنا کے یوں تو جوڑنا توڑنا کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلا احتمال وہ لفظ خود بخود اپنے معنی پر وضاحت دے دے گا، کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جس لفظ کی وضاحت کی ضرورت پڑے وہ خاص نہیں رہتا، جس لفظ کی وضاحت کی ضرورت پڑے وہ لفظ خاص نہیں رہتا۔ خاص ایک تو واحد کا صیغہ، اس کا معنی ایک، اور تیسرا واضح بلا دلیل بلا احتمال، یعنی اتنا واضح ہے کہ اس میں کسی دلیل کی کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ آسان بات ہے، بہت سارے لفظ ہوتے ہیں ایسے، بہت سارے لفظ ہوتے ہیں ایسے جن کا یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو خاص کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ جی جی اب بالکل بالکل واضح۔ یہاں یہ اگر خاص کی پہچان آپ نے سمجھ لی ہے تو بس یہ یاد رکھیے گا کہ خاص قطعی ہوتا ہے، خاص قطعی ہوتا ہے، ٹھیک ہو گئی۔ اب چلتے ہیں عام پر۔ یہ جو عام ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ ایک سے زیادہ، یعنی پلورل، جمع کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن معنی اس کا بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ صیغہ جمع کا ہوتا ہے لیکن معنی ایک ہوتا ہے۔ اب صیغہ جمع کا ہوتا ہے تو جیسے جمع مذکر سالم میں اونا لگتا ہے،
یا اینا لگتا ہے، مسلمونا، مسلمینا، مسلمات، یہ سب عام لفظ ہوں گے، یہ سب عام لفظ ہوں گے۔ اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات، ابھی آگے اچانک میرے ذہن میں ایک خاص عام ہوتا ہے، اسپیشل، اور کیا کہتے ہیں، نان اسپیشل شاید، تو یہ وہ والا نہیں ہے، یہ خاص عام ہماری اس کو کہہ سکتے ہیں اصول فقہ کی ٹرمز میں آتی ہیں، تو یہ اسی حساب سے آپ سمجھیں گے جو بات ہم سمجھا رہے ہیں، یہ اسپیشل والا نہیں ہے۔ تو یہ جو جمع کا صیغہ آئے گا، جمع مکسر کا صیغہ آ جائے، جمع سالم کا صیغہ آ جائے، یا مانوی جمع آ جائے، جیسے قوم، لفظ تو واحد ہوتا ہے لیکن اس کا معنی جمع میں ہوتا ہے، زیادہ لوگ ہوتے ہیں، جماعت، تو یہ اس کو کہتے ہیں اس میں جمع، تو یہ بھی چلے گا۔ من اور ما، یہ بھی کثیر اس پہ استعمال ہو جاتے ہیں، سنگل واحد کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں، جمع کے لیے بھی یہ یوز ہوتے ہیں۔ مہارا جمع کا صیغہ ہو، معنی ایک ہو، اور واضح بلا احتمال ہو، اس میں بھی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، عام میں بھی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ جو عام ہے اور خاص، ان دونوں میں فرق یہ ہوا کہ خاص واحد کا صیغہ ہوتا ہے اور عام جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہوگی؟ اچھا جناب علی، یہ جو عام ہوتا ہے یہ دو طرح کا آ جاتا ہے، عام مخصوص البعض اور عام غیر مخصوص البعض۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب ظاہر ہے جمع کا صیغہ ہے تو کثیر چیزیں اس میں آ رہی ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ایک نص میں یا ایک مسئلے میں حکم بیان ہوا تو اسی لیول کی ایک اور آیت آ جاتی ہے اور آ کر اس حکم میں سے کچھ چیزوں کو الگ کر دیتی ہے، ان کا استثناء کروا دیتی ہے، جیسے اقتل المشرکین، دیکھیں یہ آ گیا، آپ توجہ کریں، یہ مشرکین جمع کا صیغہ ہے، عام ہے، ٹھیک ہے، یہ عام ہے، تو یہ والی صورت۔ اب اس میں دوسرے مقام پہ فرمایا لا تقتلوا اہل الذمہ، ذمیوں کو نہ قتل کرو۔ اب اس آیت میں ان مشرکین میں سے ذمیوں کو الگ کر دیا، ذمی الگ ہو گئے، ذمی بچ گئے، ان کو قتل نہیں کرنا۔ یہاں پہ اگر خالی اس کو ہم دیکھتے تو مشرکین کو قتل کے آرڈر آئے، لیکن اس آیت میں آ کر ان مشرکین میں سے کچھ کو استثناء دلوایا ہے، ہو گیا ایک لیول کا تھا تو یہ ہو گیا ہے، ایک لیول پہ ہی ہو سکتا ہے، یہ آیت اگر اس کے لیول پہ نہ ہوتی تو پھر نہیں کر سکتی تھی، اس سے اپر لیول میں جائے یا برابر میں آئے تو اس کو استثناء دے سکتی ہے، تو یہ برابر کی تھی، اس نے دے دیا۔ اب استثناء ہونے کے بعد یہ جو عام بچا ہے، ذمیوں کو نکالنے کے بعد جو مشرکین بچے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ مخصوص البعض، یہ مخصوص البعض ہے، یہ والا عام۔ اب اس آیت میں یہ مشرکین جو ہیں یہ عام مخصوص البعض ہیں، خص عنہ البعض بھی کہتے ہیں، یہ عام خص عنہ البعض ہے، مخصوص البعض ہے، جو بھی کہہ لیں آپ۔ اور اگر کہیں ایسی پوزیشن نہ ہو، عام کا صیغہ یوز ہو گیا، حکم آ گیا، عام حکم آ گیا، تو وہاں پہ کہتے ہیں یہ عام غیر مخصوص البعض۔ اچھا اب یہاں کیا ہے، یہ جو عام مخصوص البعض ہوتا ہے یہ ضمنی ہو جاتا ہے، یہ ضمنی ہو جاتا ہے، اس کا لیول نیچے آ جاتا ہے، اور عام غیر مخصوص البعض قطعی رہتا ہے، یعنی اگر یہ آیت نہ ہوتی تو یہ والا جو تھا مشرکین یہ قطعی دلالت کر رہا ہوتا، لیکن اس نے آ کر اس کو مخصوص البعض کر دیا، اب یہ ضمنی دلالت کر رہا ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ یہ چیزیں جب ہماری کور ہو جاتی ہیں، ہم الفاظ کو سمجھتے ہیں،
ہمارے سامنے کوئی بھی حدیث آتی ہے، کوئی بھی آیت مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور ہم جس بات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جس مسئلے سے ہم اپنی دلیل پکڑنا چاہتے ہیں، اس کے لفظوں پہ غور کرتے ہیں تو وہ لفظ ہمیں بتائے گا کہ یہ کس حیثیت میں ہے۔ اب دیکھیں، یہاں تک ہماری یہ گفتگو ہوئی عام کی اور خاص کی۔ خاص ہمیشہ قطعی ہوتا ہے، عام اگر مخصوص الباز ہو تو ضمنی ہوتا ہے، اور غیر مخصوص الباز ہو تو قطعی ہوتا ہے۔ اس کی مثالوں پر بھی ہم بات کریں گے، پہلے یہ صرف اس کی کچھ پہچان ہو جائے۔ آگے ہے مشترک۔ مشترک میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ واحد ہوتا ہے، یا جمع بھی ہو جائے، اس کو اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں، لیکن اس کے معنی کثیر ہوتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں لفظ آیا قرو، میں نے ابھی مشتری بھی لکھا۔ قرو کے دو معنی ہیں، حیض اور طہر، قرآن پاک کا لفظ، تو یہ مشترک ہے، یہ مشترک لفظ ہے۔ اچھا جناب والا، یہ جو مشترک لفظ ہوتا ہے، اس کی یہی پہچان کافی ہے مشترک کی، کہ یہ ایک سے زائد معنی پر ایک ہی وقت میں دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ مشترک مشترک ہی رہے گا تو یہ شکی الدلالت ہوگا، اور اگر اس کا کوئی ایک معنی راجح ہو جائے، اس کو ترجیح دے دی جائے، ترجیح کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ایک تو ہے، دونوں ایک لیول میں ہے ہمارے سامنے، ہمیں کسی کو فوقیت سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ شکی الدلالت۔ بٹ اگر ہم کسی ایک کو ترجیح دے دیں، کوئی دلیل ہمیں مل جائے، کوئی انڈیکیٹر ہمیں مل جائے، کوئی اشارہ کہیں سے مل جائے کہ جی اس کا یہ والا معنی جو ہے نا یہ ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں اب یہ مؤول ہو گیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر لفظ قرو تھا جی، یہ مشترک ہے، لغت کہتی ہے یہ مشترک ہے۔ اچھا، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلیلیں دیکھی، آیات دیکھی، احادیث طیبہ دیکھی، انہوں نے یہ والا معنی راجح قرار دے دیا۔ جب امام اعظم نے یہ والا معنی راجح قرار دیا تو اب یہ والے معنی کے حساب سے یہ مؤول ہو جائے گا، اس کو کہیں گے قرو کا معنی حیض لیا تو یہ مؤول ہو گیا، امام شافعی نے طہر لیا تو یہ مؤول ہو گیا۔ یعنی مشترک کا ہی ایک معنی راجح ہو جائے جس کو کہہ دیتے ہیں یہ مؤول ہو گیا، مؤول ہو تو ضمنی ہو جاتا ہے۔ جو مؤول معنی ہوتا ہے وہ ضمنی ہوتا ہے، یعنی حیض والا جو معنی لیا گیا یہ ضمنی ہے، قطعی دلالت نہیں ہے۔ طہر والا جو معنی لیا گیا یہ ضمنی ہے، اور اگر کوئی دلیل ہی نہ ہوتی، لیول میں سوا سوا ہوتا سارا، تو پھر اس کو کہتے ہیں یہ شکی ہے۔ جیسے یہ، یعنی ایک بندہ کھڑا ہو کے بولتا ہے مجھے مشتری چاہیے، اور اس کے ادھر ادھر سے کوئی سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ خریدار مانگ رہا ہے یا سیارہ مانگ رہا ہے، تو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ مشترک لفظ اس نے استعمال کیا ہے، اور یہ شکی الدلالت۔ اور اگر پتا ہے کہ ایک بندے نے دکان کھولی ہوئی ہے اور وہ کسی کو کہتا ہے یار کوئی مشتری چاہیے، تو اب قرینہ آ گیا، سیاق و سباق آ گیا، اس بندے کے مطلب باڈی لینگویج سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ چاہ کیا رہا ہے، تو ایک معنی اس کا مؤول ہو گیا، خریدار۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ، اچھا قرآن پاک میں بہت بالکل سارے تو الفاظ ہیں، ایک ہی نہیں ہے، بہت سارے الفاظ ہیں جن میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ شکی الدلالت کا مطلب یہ ہے کہ مشترک ناقابل عمل ہو گیا، جب تک وہ شکی الدلالت ہے تب تک وہ ناقابل عمل، ٹھیک ہے؟ شکی والے پہ تو عمل ہوتا ہی نہیں۔ اب یہاں پر میں دوبارہ انہی لفظوں پہ جاتا ہوں، قطعی، ظنی اور شکی، ان کے یہی لیول ہیں، فرسٹ لیول، سیکنڈ لیول اور تھرڈ لیول۔ قطعی، قطعی کو تو چھیڑ سکتا ہے، قطعی ضمنی کو چھیڑ سکتا ہے، قطعی شکی کو چھیڑ سکتا ہے، یعنی قطعی آ کے اپنا اثر رسوخ وہاں استعمال کر سکتا ہے۔
लेकिन ज़न्नी कतई को नहीं छेड़ेगा। ज़न्नी जब भी कतई के मुकाबले में जाएगा तो अपनी हैसियत खत्म कर देगा, इनका मुकाबला नहीं होगा। इसको यूं समझ लें, एक लफ्ज आम था, कतई, एक लफ्ज और आया, खास आ गया, ये भी कतई। इसने आकर इसको छेड़ लिया। छेड़ लिया का मतलब ये होता है कि इसमें कमी बेशी करवा दी। जैसे अभी मैंने बताया था कि मुशरिकीन में से जिम्मियों को अलग करवा दिया, ये करवा सकते हैं, कतई होना चाहिए। लेकिन अगर यहां पे हो जन्नी, यहां हुक्म एक आम आ गया और कतई तौर पर आ गया, और दूसरी तरफ जन्नी चीज आपके सामने है, तो जन्नी जब इसके मुकाबले में आएगी तो इसको छेड़ ही नहीं सकेगी, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। चाहे किसी हदीस में हो, कुरान की आयत में हो, जो जब जन्नियत आई और उसका मुकाबला किसी कतई से हो गया, वो खत्म। खत्म का मतलब मतरूकुल अमल, इस पे अमल नहीं होगा, इस पे अमल होगा। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, अगले लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, और ये इजी कॉन्सेप्ट है कि कतई पावरफुल है, उसको छेड़ने के लिए लेवल होना चाहिए, तो उसी लेवल पे बात जाएगी। अच्छा, फिर यहां गर्मी है, यहां कतई है, इसका तो ही ना कि इस जमीन को बदल देना, या खत्म ही कर देना या तब्दीली कर देनी है। इसमें जितनी तब्दीली हो सकती है वो तब्दीली कर लेगा, जितनी इसकी पावर ज्यादा है इसको छेड़ जन्नी को जन्नी छेड़ सकता है, तब्दीली करवा सकता है, मफहूम की तब्दीली हो जाती है, आम से खास की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, मुतलक से मुकय्यद की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। अब आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है और इस सबक को थोड़ा सा दोहराना है। हम और ज्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे, कल हम इनकी मिसालों पर बात करेंगे। लेकिन आपने ये तवज्जो करनी है कि जब हमारे सामने कोई रिवायत आएगी, कोई हदीस मुबारका आएगी, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा, अगर हम तहकीकी उन्वान पर काम करना चाहते हैं, मुनाजराना रविश पर, या किसी के रद में बातें करना चाहते हैं, या किसी के मौकफ को समझना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले दलीलों में इन उमूर पर तवज्जो देनी पड़ेगी। उसने आयत पेश की, अब उसकी आयत मुबारका के अल्फाज किस हैसियत में है, आपने तवज्जो कर लेनी है। सिर्फ ये चार ही किस्में नहीं, और भी होती हैं, आगे जाके और भी आएंगी, लेकिन सबक आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा। उम्मीद है दिलचस्प रहा होगा। मिलेंगे आपसे फिर, किस्मत ने साथ दिया, जिंदगी ने वफा की।